بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حضور والا ہم نہ قرآن مجید کے درجے پہ بات کریں گے کہ قرآن مجید سمجھنے کے کتنے درجے ہوتے ہیں۔ اچھا جی، قرآن مجید کو سمجھنے کے 4 درجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا درجہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ظاہری معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثریت لوگ اسی پر قناعت کیے ہوئے ظاہری معنی، اور اکثریت لوگوں کی اور علماء فقہاء کرام جو کہ اس پہ سرچ کرتے ہیں وہ سارے اسی کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا قرآن مجید کا جو درجہ ہوتا ہے نا، وہ ہے نہ قابل بیان معنی کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ درجہ اس سے اوپر والا درجہ ہے، اور یہ صوفیاء کا درجہ ہوتا ہے، یعنی کہ جو دوسرا قرآن مجید کا درجہ جو کہ ڈیپ جا کر سمجھتے ہیں وہ صوفیاء کرام ہوتے ہیں۔ اور تیسرے درجے پر جا کے یعنی اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ اولیاء کرام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید کا سب سے گہرا اور آخری درجہ جو ہے، مجید کا جو سب سے آخری اور گہرا درجہ ہے، بہت ڈیپ میننگز اس کے اندر سمجھ آتی ہیں، وہ چوتھا درجہ ہوتا ہے، اور وہاں انبیاء مرسلین اور ان کے ربانی اور وارثین وہ اس درجے پر قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہر شخص کا اپنا راستہ ہے، اپنا اظہار بندگی کی اپنی نوعیت ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ ہمارے الفاظ کو نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی نوعیت کو دیکھتا ہے کہ ہمارے دل کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذہبی رسوم و رواج بذات خود مقصود نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، بلکہ اصل چیز تو دل کی پاکیزگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم حضور والا ابھی بات کرتے ہیں قرآن مجید کے لفظ معنی الحمد کی بات کرتے ہیں۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم قرآن مجید کا جو لفظ الحمد ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ ہم سب کو یہی پتہ ہے نا، یہ ہمارے سب کا پہلا قرآن مجید کا درجہ آتا سمجھنے کا۔ اگر آپ اس کو مزید کسی اچھے استاد سے سمجھیں گے یا جس نے قرآن مجید کو بہت ہی گہرائی میں جا کے تو الحمد کا مطلب ہمیں کچھ ایسا سمجھ آئے گا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھانا چاہوں تو وہ اس طرح ہوگا کہ ہم کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں، کوئی بھی ہم کامیابی پاتے ہیں تو وہ سارے کا سارا کریڈٹ خدا تعالیٰ کی ذات کو جاتا ہے، نہ کہ ہمارا، ٹھیک ہے۔ الحمد کا مطلب تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی جو بھی کوئی اچھا کام ہو رہا ہے یہ کس کی؟ میرے خدا کی مجھ پر نعمت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب بنتا ہے۔ اور اس طرح ہم اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بات کریں تو ہمیں یہی پتا کہ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اسے گہرائی میں جا کر سمجھیں گے تو آپ کو کچھ سمجھ آئے گا اس طرح سے کہ میں کون ہوتا ہوں۔ وہی ذات ہے جو کہ شروع سے ہے، ازلوں سے ہے، اور ہمیشہ قائم رہنے والی وہی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ میں کوئی بھی کام شروع کر رہا ہوں اس اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک دن ختم ہو جانا، اس کی گہرائی سمجھیں گے کیا؟ عقیدہ بھی چھپا ہے اس کے اندر کہ ہم نے ایک نہ ایک دن حضور والا مر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ہمیشہ قائم رہنے والی ذات میری اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اسی کے نام سے میں نے شروع کیا۔ تو اسی طرح ہم جب سے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے تو ہم لوگ چاند پر تو قدم رکھ چکے ہیں، لیکن بدقسمتی ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے قرآن کو بھول چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تلاش علم میں تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں تک جہاں میں، تلاش علم میں تو پہنچ گیا کہاں سے کہاں جہاں میں، بتا تو صحیح وہ کون سا سبق ہے جو خدا نے نہیں دیا قرآن میں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا علم قرآن مجید میں رکھا ہوا ہے، وہ اب ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو کس درجے پر اور کس عشق کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم جا کے۔ ہم نے حضور والا بدقسمتی کی بات یہی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو بچی کو رخصت کرتے ہوئے بس اس کے سر پہ رکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے شاید کہ ہم نے قرآن مجید کا ادب کرنا ہم پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ادب کرتے کرتے اتنی اونچی قرآن مجید کو رکھ بیٹھے ہیں اب ہمارا وہاں پر ہاتھ ہی نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم قرآن مجید پڑھ ہی لیں کبھی تو پھر ہم وہی طوطا مینا کی طرح طرزے لگا کے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا ہے اس کے اندر، اور خدا تعالیٰ آپ کو قرآن مجید میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اس لیے نازل کیا گیا نا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ جب سے ہم نے یہ قرآن مجید کی تعلیم کو چھوڑا اور ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ شکریہ، اللہ حافظ۔